بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 30 پڑھیں گے، اور اس سبق کے اندر ہم المعلقہ ثانیہ کا شعر نمبر 25 سے لے کر کے شعر نمبر 28 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ امرت یداها فتل شزر واجنحت لها عضداها فی سقیف مسند۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ امرت یداها فتل شزر، کہ اس کے دونوں ہاتھ سخت بٹی ہوئی رسی کی طرح بٹے ہوئے ہیں، واجنحت لها عضداها، اور دونوں بازو اس کے یوں جھکا دیے گئے ہیں، فی سقیف مسندین، گویا کہ مضبوط کی گئی چھت میں ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ سخت بٹی ہوئی رسی سے ہاتھوں کو تشبیہ دینا، یہ ہاتھوں کی مضبوطی کو بیان کرنا ہے۔ اور آخر میں جو کہا کہ فی سقیف مسندی، یہ کہہ کر یہ بتلا دیا کہ دھڑ بازوؤں پر ایسا ہی ٹہرا ہے جس طرح کے ستونوں پر چھت ٹہرتا ہے۔ امرت باب افعال سے ماضی مجہول ہے، بمعنی ہے رسی بٹنا۔ یداہا، یہ ہاتھوں کو کہا جاتا ہے۔ فتل، یہ ضرب یضرب سے مصدر ہے، بمعنی ہے رسی بٹنا۔ اور الفتیل جو ہے کھجور کی گٹھلی کے شگاف یا باریک دھاگے کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ شزر جو ہے یہ سختی دشواری کو کہا جاتا ہے، بمعنی ہے سخت بٹی ہوئی رسی۔ اجنحت، یہ باب افعال سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، بمعنی ہے جھکانا، مائل کرنا، جیسے کہ سورہ انفال میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا۔ عضد، یہ ہاتھ کو کہا جاتا ہے، بازو کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ اعضاد آتی ہے۔ سقیف، بمعنی چھت، اس کی جو جمع ہے وہ سقف آتی ہے۔ اور اس کو سورہ نحل میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ۔ مسند، یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے ٹیک لگا کر کے مضبوط کرنا، جیسے کہ سورہ منافقون میں ہے كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ آج کے سبق کا دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں۔ جنوح دفاق اندل ثم افرعت لها کتفاها فی معالم مساعد۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جنوح، وہ ٹیڑے ہو کر کے چلتی ہے، دفاق، تیز رفتار ہے، اندل، بڑے سر والی ہے، ثم افرعت لها کتفاها فی معالم مساعد، پھر اس کے دونوں شانے بلند کمر میں چڑھا کر ابار لگا دیے ہیں۔ جنوح الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ جنوح بروزن فعول، بمعنی فاعل، ضرب یضرب اور نصرین شروع سے اس کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا یا ٹیڑھا ہونا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، سورہ انفال میں ہے۔ دفاق جو ہے یہ تیز رفتار کو کہتے ہیں، اور اچھلنے کودنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ طارق میں خلق من ماء دافق۔ اندل، یہ بڑے سر والی اونٹنی کو کہا جاتا ہے۔ افریات، یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، بمعنی ہے چڑھانا، باب افعال سے۔ کتفا، یہ تثنیہ ہے کتفن کی، بمعنی ہے کندھے۔ اور معالن جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، یہ صفت ہے، اور اس کی جو موصوف ہے وہ ظہر محذوف ہے، اس کا معنی ہوگا بلند کی گئی پشت۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے۔ مساعد جو ہے یہ باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے چڑھانا، لیکن یہاں پر مساعد کا ترجمہ ابھار کر لگا دیے گئے سے کیا گیا ہے۔ اس کو سورہ فاطر میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اس شعر کا جو مطلب ہے وہ کچھ یوں ہے
یہ جو میری اونٹنی ہے وہ سستی اور نشاط کی حالت دونوں حالتوں میں کود کر چلنے والی ہے، تیز رفتاری ہے، تیز رفتاری کے ساتھ وہ یعنی وہ دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کسی بھی وقت سفر سے منہ نہیں موڑتی، اور اس کے اندر یہ خصوصیت جو ہے یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں کأن علوب النسع فی دایاتها موارد من خلقاء فی ظہری قرددی، کأن علوب النسع فی دایاتها موارد من خلقاء فی ظہری قرددی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کأن علوب النسع گویا کے کجاوا کسنے کے رسیوں کے نشانات فی دایاتها اس کے کمر میں ایسے ہیں جیسے کہ موارد من خلقاء فی ظہری قرددی، جیسے کہ چکنے پتھر کی نالیاں ہیں اور جو کہ سخت زمین پر پڑا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر نے 3 تشبیہات کو بیان کیا۔ کجاوا کسنے کے رسی کے نشانات کو پتھر کی نالیوں سے تشبیہ دی ہے، اور ہموار اور سیدھی کمر کو چکنے پتھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کے جسم کو سخت زمین سے تشبیہ دی ہے۔ علوب اس کا معنی ہے نشان یا اثر، اس کی جو مفرد ہے وہ علبن آتی ہے۔ النس کجاوا کسنے کی رسی کو کہا جاتا ہے، اس کی جو جمع ہے وہ نسو اور انساعن آتی ہے۔ دایات جو ہے یہ دایون کی مفرد ہے، اس کا معنی ہے سینے کی پسلیوں کے ملنے کی جگہ، کمر کا موہرا، یہ پہلے اس کی تحقیق گزر چکی ہے۔ موارد جو ہے مفرد اس کا موردن آتا ہے، بمعنی ہے نالی یا گھاٹ۔ خلقاؤن یہ چکنے کو کہا جاتا ہے، یہ صفت ہے، اور اس کی جو موصوف ہے وہ صخرتن ہے جو کہ محذوف ہے۔ اصل میں تقدیری عبارت یہ تھی کہ صخرتن خلقاء چکنا پتھر۔ قردد جو ہے اس کا معنی ہے سخت اور بلند زمین، اس کی جو جمع ہے وہ قرادد آتی ہے۔ طلاقا و احیانا تبین کانها بنائق غر فی قمیص مقدد، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ رسی کے نشانات اس ناکا کے چلنے میں کبھی باہم مل جاتے ہیں، طلاقا مل جاتے ہیں، ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بند ہو جاتے ہیں، و احیانا تبین اور کبھی وہ کھل جاتے ہیں، کأنها بنائق غر فی قمیص مقدد، گویا کہ وہ لمبائی میں پھٹے ہوئے کرتے کی سفید کلیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نشانات اس کے کمر پر بنے ہوئے ہیں، جب وہ ناکا آگے چلتی ہے تو وہ نشانات کبھی کبھی بند ہو جاتے ہیں اور کبھی جدا ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ نشانات کبھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اونٹنی کے ایسی حالت کو پھٹی ہوئی قمیص کی کلیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کبھی کبھی وہ جو کلیاں ہیں قمیص کی وہ مل جاتی ہیں ہوا سے، اور کبھی کبھی الگ ہو کر کے وہ اڑنے لگتی ہیں۔ تو اسی طرح جب اس اونٹنی کے کان کھینچ جاتی ہے اور ڈیلا پڑ جاتا ہے تو وہ نشان بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ طلاقہ اس کا معنی ہے باب تفاعل سے ملنا، جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ انبیاء میں وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ تبینو، یہ ضرب یضرب سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے، بمعنی ہے ظاہر ہونا، واضح کرنا۔ سورہ نور میں فرمایا گیا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات۔ بنائقن یہ بنیقتن کی جمع ہے، بمعنی ہے گریبان۔ غرن یہ اغرو کی جمع ہے، بمعنی ہے سفید۔ مقدد باب تفعیل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے، بمعنی ہے لمبائی میں کاٹنا یا لمبائی میں پھاڑنا۔ سورہ یوسف میں اس کا ذکر ہے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔